بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پولیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کریٹیکل انالیسز آف تھیوری آف آئیڈیلزم، نظریہ مثالیت پسندی کا تنقیدی جائزہ۔ تھیوری آف آئیڈیلزم کے آنے سے ریاست کی جو عظمت ہے، ڈگنیٹی آف اسٹیٹ، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس تھیوری کے آنے سے ریاست کی عظمت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور اس کو دوسرے اداروں پر ایک فوقیت جو ہے وہ حاصل ہو گئی۔ یعنی ریاست میں جو دیگر ادارے تھے اس میں ریاست کی ایک ڈومینیشن، ایک فوقیت جو ہے، غلبہ جو ہے وہ قائم ہو گیا، اور وہ اسٹیٹس جن میں ڈکٹیٹرشپ قائم تھی انہوں نے اس تھیوری کی مدد سے بہت سے سیاسی اور فوجی بینیفٹس جو ہیں وہ حاصل کیے۔ تھیوری آف آئیڈیلزم ہر لحاظ سے ریاست کی برتری اور فوقیت کی قائل تھی۔ اس آئیڈیلسٹ تھیوری نے لوگوں کے ذہنوں کو بہت متاثر کیا، اگرچہ اس کو بہت زیادہ پاپولیرٹی بھی حاصل ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف شدید ریئیکشن بھی سامنے آیا۔ اس پر ایک زبردست تنقید کی گئی، بہت زیادہ اس کو کرٹیسائز کیا گیا۔ اس تھیوری کے آنے کے بعد اور بہت سارے نظریات یا تھیریز جو تھیں وہ معرض وجود میں آئیں جو اس کے اینٹی تھی، جو اس کے خلاف تھی، اور انہوں نے اس کی پاپولیرٹی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، بہت زیادہ نقصان اس کو پہنچایا۔ اس پر زبردست تنقید ہوئی، اور جو پہلی بات کہی گئی وہ یہ تھی کہ یہ ایک محض فلسفیانہ تھیوری ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق کسی طرح سے بھی نہیں ہے، اس کو عقل اور حقیقت کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکا۔ عقل اور حقیقت میں اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض ایک فلسفہ ہے۔ یہ ایک ایسی ریاست کا تصور ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے کہیں بھی، کسی جگہ بھی، اور نہ ہی اس کی تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہے۔ اس کو امیجنری قرار دیا گیا، فینٹسی قرار دیا گیا، اس کو ایک خیالی ریاست قرار دیا گیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے۔ اس کو اللاجیکل قرار دیا گیا، غیر منطقی، کیونکہ اس تھیوری کے مطابق اسٹیٹ اور سوسائٹی کا فرق سرے سے ختم کر دیا گیا، جو کہ حقیقت کے برعکس ہے۔ حالانکہ معاشرہ جو ہے وہ ایک قدیم ادارہ ہے، اور ریاست اس کے بہت دیر بعد معرض وجود میں آیا۔ معاشرے کے لاتعداد مقاصد ہیں، جبکہ اسٹیٹ کے محدود مقاصد ہیں۔ ان دونوں کا کسی سطح پر بھی کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ معاشرے میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، ہر پہلو زیر بحث آتا ہے، کیونکہ انسان معاشرے سے ہے اور معاشرے میں وہ رہتا ہے، دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، اور ہر چیز،
ہر شعبہ زندگی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، اخلاقی ہو، مذہبی ہو، ثقافتی ہو، علی حاصل قیاس کوئی شعبہ ہے زندگی بھی معاشرے کی، سوسائٹی کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ معاشرہ فرد کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ معاشی، معاشرتی، سیاسی، اخلاقی، ثقافتی، مذہبی، روحانی، ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جبکہ ریاست جو ہے اس کا تعلق فقط ایک چیز سے ہے اور وہ ہے فرد کی سیاسی زندگی۔ تو دونوں کا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو اس بنا پر بھی یہ اس کو آڑے ہاتھوں لیا گیا کہ اسٹیٹ اور سوسائٹی کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ہیگل اس کا پروپاؤنڈر، وہ ان دونوں کو یکجا قرار دیتا ہے۔ دراصل وہ حقائق سے آنکھیں چراتا ہے، حقائق کی روگردانی کرتا ہے، اس سے پہلو تحلیل کرتا ہے۔ در حقیقت دونوں کی حیثیت ایک الگ الگ جدا جدا شکل میں ہمیں نظر آتی ہے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ، معاشرہ بھی ایک قدرتی ادارہ ہے، نیچرل انسٹیٹیوشن ہے، اسٹیٹ بھی ایک نیچرل انسٹیٹیوشن ہے، لیکن دونوں کی حیثیت، مرتبہ، رتبہ جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ دونوں کو کسی صورت بھی آپس میں ضم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کریٹکس تھے انہوں نے اس کو ان ڈیموکریٹک بھی قرار دیا ہے کہ اس کے تحت، یعنی اس آئیڈیلسٹ تھیوری کے تحت ریاست کو ایک بلند، بہت اعلیٰ و عرفہ مرتبہ جو ہے، بلند حیثیت قرار دے دیا گیا، اور فرد کو اس کی مرہون منت قرار دے دیا گیا۔ فرد کا کام حقوق کے لیے آواز اٹھانا نہیں ہے، نہ اپنی آزادی کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، بلکہ اس کا کام صرف فرائض کی بجاوری ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس کو ہر وقت ریاست کے لیے اپنا تن، من، دھن، جان، مال، ہر چیز قربان کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اس سے انفرادی آزادی کا خاتمہ ہوا اور فاشسٹ نظریات کو فروغ حاصل ہوا۔ اس تھیوری آف آئیڈیلسٹ کے تحت اسٹیٹ کو خدا کا عکس قرار دیا گیا، خدا کا پرتو قرار دیا گیا۔ چنانچہ غیر جمہوری طرز فکر کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور جو ڈکٹیٹرز تھے اور آمریت کے جو حواری تھے ان کی تو جیسے موجیں لگ گئی۔ ان آمر حکمرانوں نے خدا کے نام پر عوام پر ظلم و ستم اور جبر و تشدد کے بازار گرم کر دیے۔ عوام کا کوئی پریشان حال نہیں تھا، انڈیویجول جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور ریاست جو ہے اس کو خدا کا پرتو اور عکس قرار دے کر، یعنی ریاست کی اطاعت کو خدا کی اطاعت قرار دے دیا گیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس آئیڈیلسٹ تھیوری کو اپنے کبھی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو آئیڈیلسٹ تھے انہوں نے ریاست کو بذات خود مقصد قرار دیا گیا، یعنی اسٹیٹ از این اینڈ اٹ سیلف، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مینس ٹو این اینڈ ہونا چاہیے، یہ بذات خود مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کو بنایا گیا ہے حصول مقصد کے ذریعہ کے طور پر، مینز کے طور پر، سورس کے طور پر، کہ اس سے فرد کی فلاح و بہبود کا کام لیا جائے۔ یہ ایک غلط تصور تھا جو آئیڈیلسٹ نے پیش کیا، اور یہ جو نظریہ تھا ان آمر حکمرانوں کے ہتھے چڑھ گیا۔
اور انہوں نے فرد کی آزادی کو قانون کے شکنجے میں جکڑ کر رکھ دیا۔ ایکچولی ریاست تو اس لیے معرض وجود میں آئی تاکہ وہ فرد کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے، اس کی بہتری کے لیے کام کر سکے، اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے کام کر سکے، اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے کام کر سکے، اس کی ضروریات کو، معاشی، معاشرتی، سیاسی ضروریات کو پورا کر سکے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا، یہاں تو ریاست خدا کا اوتار بن بیٹھی اور اس کو آمر حکمرانوں نے اپنے مذموم اور کبھی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے فرد کی آزادی کی اور حقوق کی پامالی کی اور اس طرح سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جبر و تشدد کے بازار جو ہیں ان پر گرم کیے۔ مقصد جو تھا اس کو بھول گئے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ مینس ٹو این اینڈ ہے، یعنی فرد کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، ریاست فرد کے لیے ہے، نہ کہ فرد ریاست کے لیے۔ تو اس سلسلے میں جو آئیڈیلسٹ کا تھیری تھا، نظریہ تھا، تھیری تھی، اس کو جو اینٹی آئیڈیلسٹ تھے انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا اور اس پر زبردست تنقید کی کہ ریاست فرد کے لیے ہے، نہ کہ فرد ریاست کے لیے۔ دراصل ریاست کو خود مقصد قرار دینا مطلق العنانیت اور فاشزم کو فروغ دینے کا ایک بہانہ تھا، اور ڈکٹیٹرز نے اس کو اپنے گھنونے اور مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور ریاست قائم کرنے کی جو اصل روح تھی، اصل مقصد تھا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ عوام پر غیر ضروری پابندیاں لگائی گئیں، ان کی آزادیوں کو ختم کیا گیا، ان کے حقوق جو تھے ان کو سلب کیا گیا، ان کو غصب کیا گیا، جس نے ایک خطرناک رجحان کی شکل اختیار کر لی۔ لا محالہ اس پر آئیڈیلسٹ لوگ جو تھے ان پر زبردست تنقید کی گئی۔ آئیڈیلسٹ نے قانون کا جو تصور پیش کیا وہ بھی غلط ہے۔ نو ڈاؤٹ قانون آزادی کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب قانون ہی اس لیے بنایا جائے کہ آزادی کو سلب کرنا ہے تو پھر یہ اس کا پہلو ہے، منفیت کنڈا ہے۔ قانون آزادی کی اس وقت حفاظت کر سکتا ہے جب ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر آزاد ہو اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرے، اور جب مقصد یہ ہو کہ قانون نافذ کرنا ہے اور اس کی مدد سے آزادی کو سلب کرنا ہے، تو پھر جتنے زیادہ قوانین ہوں گے اتنی زیادہ آزادی جو ہے وہ سلب کی جائے گی۔ دراصل قانون کی نوعیت کا انحصار جو ہے وہ ایک طرح سے حکمرانوں کی نیت کو بھی واضح کرتا ہے۔ جو قانون آمرانہ دور میں بنتے ہیں یا بنے ہوں گے اس کا مقصد فقط آزادی کو سلب کرنا ہے، اس کو محدود کرنا ہے، عوام کو حقوق دینے سے روکنا ہے۔ اور پھر اس آئیڈیلسٹ تھیوری کے مطابق آمرانہ دور میں جب ایک مطلق العنان ریاست قائم ہو اور وہ ہر چیز پر قابض ہو تو اس کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں وہ آزادی کی حفاظت نہیں کریں گے، بلکہ ان کا مقصد آزادیوں کو سلب کرنا ہوگا، آزادیوں کو چھیننا ہوگا، انہیں غصب کرنا ہوگا، انہیں عوام کو حقوق سے محروم کرنا ہوگا۔ تو پھر قانون کے نام پر آزادی کی حفاظت اور قانون کے نام پر اس آزادی کو چھیننا، تو یہ تو ایک کھلا تضاد ہوا۔
یہ تو حقیقت کے برعکس ہے۔ قانون اگر اس لحاظ سے بنایا جائے کہ جس سے ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے اور وہ اس کے دائرۂ کار یعنی قانون کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اپنے اپنے فرائض سر انجام دے اور اپنے حقوق سے ایکولی بہرہور ہو، ان سے فیض یاب ہو، تو تب، لیکن یہاں مقصد یہ نہیں تھا۔ یہاں مقصد یہ تھا کہ قانون کو اندھا دھند نافذ کیا جائے اور اس کی مدد سے آزادیوں کو چھینا جائے۔ اس کا مقصد امر مطلق ان قوانین کے تحت فرد کی آزادیوں کو چھین لیتا اور فاشزم کو فروغ دینا مقصد تھا۔ آئیڈیلسٹ تھیوری کے تحت ریاست کو بہت بلند مقام دیا گیا۔ افراد کا کام محض اپنے فرائض کی بجاوری اور خدمت اور اسٹیٹ کے احکامات کی تعمیل تھا۔ چنانچہ اس سے فرد کی آزادی اور حقوق جو ہے وہ ریاست کے تقدس اور عظمت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ افراد کے حقوق اور آزادی جو تھے وہ ریاست کی جو فوقیت تھی، سپرمیسی تھی، بالادستی تھی، اس کی نظر ہو گئے۔ چنانچہ اس سے حقوق کا خاتمہ ہوا، آزادیوں کا خاتمہ ہوا، قانون کا اندھا دھند استعمال کیا گیا اور اس سے فاشسٹ نظریات کو فروغ ملی۔ اگر ہم اس کو آج کے اس معاشرے میں دیکھیں تو یہ ہمیں انتہائی ان ڈیموکریٹک نظر آتا ہے، کیونکہ جمہوری دور میں تو یہ ہے ہی ان پریکٹیکیبل، کسی طور پر بھی یہ قابل عمل ہمیں نظر نہیں آتا۔ آئیڈیلسٹ تھیوری کے تحت انسانی حقوق کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آئیڈیلسٹ انسانی حقوق، انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کے سرے سے قائل ہی نہیں ہے، جبکہ آج کی مہذب دنیا میں بنیادی انسانی حقوق آئین کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہر ریاست اپنے آئین میں ان کو شامل کرتی ہے، اس کے آئینی تحفظ کی ذمہ داری لیتی ہے اور اس ملک کی عدلیہ جو ہے وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کو سونپی جاتی ہے۔ عدلیہ کو اس کا محافظ قرار دیا جاتا ہے، مگر آئیڈیلسٹ جو ہے وہ ریاست کی عظمت اور ریاست کے تقدس کے لیے انسانی حقوق کی سرے سے نفی کرتے ہیں۔ وہ انسانی حقوق کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو کسی حد تک درست ہوگا کہ وہ حقوق کی بات کرنے ہی نہیں دیتے، وہ صرف فرائض کی بات کرتے ہیں کہ حقوق تو سارے اسٹیٹ کے پاس ہے اور اسٹیٹ کو ہی میسر ہے۔ فرد ان رائٹس کی بات نہ کرے، فرد ہے وہ صرف فرائض کی بجاوری کرے اور ریاست کے احکامات کی تعمیل کرے۔ جب وہ اپنے حقوق کی بات کرے یا اپنی آزادی کی، اپنی ذات کے لیے اپنی آزادی کی بات کرے تو اس کو آزادی کا منفی تصور قرار دیا گیا اور اس کو ریاست کی سینکٹٹی، ریاست کی تقدیس کے خلاف قرار دیا گیا۔ آئیڈیلسٹ جو ہے وہ ریاست کو اخلاقی جواز بھی دیتے ہیں، وہ اس کے وجود کو یعنی اخلاقی وجود قرار دیتے ہیں کہ ریاست ایک اخلاقی وجود کی حامل ہے، ریاست ہی اخلاقی حدود کا تعین کرے گی۔ کرٹکس جو ہیں وہ اس بات کو بھی درست قرار نہیں دیتے۔ ان کے خیال کے مطابق اخلاقیات کا تعلق جو ہے وہ ضمیر سے ہے اور جو ریاست کی وضع کردہ اخلاقیات ہوں گی وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے ضمیر کے مطابق ہو، ضروری نہیں ہے
کہ ہر شخص ان پر بلا تعمل اور بلا حیل و حجت اس کی پیروی کرے. کوئی شخص بھی، کوئی فرد بھی خود کو اخلاقی اقدار سے ماورا قرار نہیں دے سکتا. یعنی ہر فرد اخلاقی قدروں کا پابند ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ جو اخلاقی قدریں ایک شخص کے لیے بری ہیں وہ دوسرے کے لیے بھی بری ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرد کے لیے چوری، ڈکیتی، زنا، شراب، یہ چیزیں جو ہیں اگر بری ہیں تو پھر ریاست کے لیے ظلم و ستم، حقوق کا سلب کرنا، آزادیوں کو غصب کرنا بھی تو بری چیز ہے. اب ایک طرف یہ افراد کا معاملہ ہے اور ایک طرف اسٹیٹ کا معاملہ ہے، تو اگر فرد کے لیے یہ چیز بری ہے تو پھر اسٹیٹ کے لیے بھی تو یہ چیز بری ہی ہوگی. تو اس لیے اخلاقی بات کرنا یہ اس طرح سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اخلاقیات کا تعلق ضمیر سے ہے، نہ کہ اسٹیٹ کی وضع کردہ روایات یا قانون سے. آئیڈیلسٹ جو ہیں وہ جنگ کو جائز قرار دیتے ہیں اور امن کو زہر قاتل. ہیگل کے خیال کے مطابق جنگ ناگزیر ہے اور امن جو ہے وہ معاشرے میں جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کے فروغ کا باعث بنتا ہے. یعنی ہیگل امن کو معاشرے میں تہذیبی ترقی کے لیے زہر قاتل قرار دیتا ہے. اس کے خیال میں امن جو ہے وہ عوام کو، قوموں کو زنگ آلود کر دیتا ہے، ان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت غصب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے. لہذا جنگ جو ہے وہ ایک ناگزیر چیز ہے اور امن جو ہے، جنگ ناگزیر چیز ہے اور امن ایک معاشرتی برائی. ہیگل انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں ان کا بھی قائل نہیں ہے. دراصل یہی وجہ تھی کہ جرمنی میں نازی اور اٹلی میں فاشسٹ لوگ جو تھے وہ ہیگل کے نظریات کے حامی اور قائل تھے. انہوں نے اپنی قوم کو جنگ کے لیے تیار کیا اور اپنی قوم کو جنگ کی بھٹی میں جھونک دیا، جس کے بہت خطرناک نتائج نکلے. دنیا جو ہے وہ یعنی خوفناک ایک تصادم کی شکل میں ورلڈ وار 1 اور پھر ورلڈ وار 2 کی شکل میں جو ہے وہ سامنے آئی، اور جس سے بین الاقوامی امن تہ و بالا ہو گیا، تباہ و برباد ہو کر رہ گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہیگل اور کانٹ جو تھے انہوں نے ریاست کو خدا کا مظہر قرار دیا. وہ اسٹیٹ کو خدا کا پرتو قرار دیتے. کریٹکس جو ہے وہ ان کے خیال کے مطابق یہ حقیقت کے منافی ہے. ہیگل ریاست کو زمین پر خدا کا مارچ قرار دیتا ہے، مارچ آف گاڈ آن دا ارتھ. یہ ہیگل کا خیال ہے کہ وہ اسٹیٹ جو ہے وہ زمین پر خدا کی پیش قدمی ہے اور وہ ریاست کی اطاعت کو خدا کی اطاعت قرار دیتا ہے. یہ ایک غلط تصور ہے جس کو کریٹکس نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا. در حقیقت یہ ان آمر حکمرانوں کی ایک چال تھی کہ اختیارات کو زیادہ سے زیادہ اپنے قبضہ قدرت میں رکھا جائے، اپنے ہاتھ میں رکھا جائے.
اور عوام کو حقوق اور آزادیوں سے محروم کیا جائے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیلسٹ نے انسان سے حقوق اور آزادی چھیننے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، ہر اخلاقی، ہر مذہبی اور ہر سیاسی حربہ استعمال کیا۔ انہوں نے ہر حد جو ہے وہ قبول کی، نہ انہوں نے ہر حد جو ہے وہ عبور کی۔ انہوں نے نہ صرف حقوق کو غصب کیا، انہوں نے نہ صرف آزادیوں کو سلب کیا، بلکہ انہوں نے عقائد کو بھی گمراہ کیا، لوگوں کو اصل راستے سے ہٹا کر صرف ایک جو ریاست کی اطاعت جو ہے اس کو فروغ دیا، اور جس سے فاشسٹ نظریات کو فروغ حاصل ہوا۔ اس تھیوری کی وجہ سے، اس آئیڈیلسٹ تھیوری کی وجہ سے ایک شدید ریاکشن جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس تھیوری کے متبادل بہت سے نئے نئے نظریات جو ہیں وہ سامنے آئے، جن میں یوٹیلیٹیرینزم، افادیت پسندی جس کو کہتے ہیں، انڈیویجولزم، انفرادیت پسندی، نراجیت پسندی، انارکزم، یہ آئیڈیلزم کے اپوزٹ، یہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ مختلف تھیریز جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں، اور یہ ایک طرح سے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ آئیڈیلزم تھیری جو ہے یہ ایک طرح سے ایک ایکسٹریم تھیری ہے، جس کا نہ کوئی حقیقت سے تعلق ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تاریخ میں مثال ملتی ہے۔ جب ہم انارکسم کی بات کرتے ہیں تو انارکسزم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی آئیڈیلزم کے برعکس تھیوری قرار دی گئی، اور جس طرح سے ریاست کو سب کچھ قرار دیا گیا اور فرد کو اس کا محض ایک کلپرزہ قرار دیا گیا آئیڈیلزم کے تحت، تو انارکسزم کے تحت اس کا ایک سخت رد عمل سامنے آیا، اور انہوں نے انارکسسٹ جو تھے انہوں نے اسٹیٹ کو ایک برائی قرار دیا، اور وہ اس کے وجود سے ہی انکاری ہو گیا کہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس بات کا پرچار کیا کہ ریاست کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس لیے کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ ریاست ہے، تمام مسائل، تمام مشکلات اور تمام برائیوں کا محور ریاست ہے۔ یہ اس کے یعنی آئیڈیلزم کے جو ٹوٹلی برعکس تھیوری تھی وہ انارکسزم کی تھی، اور انہوں نے ریاست کو بالکل ایک منبع و محور برائی قرار دیا کہ یہ برائی کا محور ریاست ہی ہے، اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجولسٹ جو تھے انہوں نے اس کے برعکس جو ریاست جو تھی اس کی بجائے فرد کے حقوق اور آزادی کی بات کی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ریاست کا وجود فرد کے لیے ہے، فرد کی بہتری اور بھلائی جو ہے وہ ریاست کا مطمع نظر ہونا چاہیے، اور ریاست کو فرد کی زندگی میں عدم مداخلت جو ہے وہ کرنی چاہیے، وہ ریاست کی عدم مداخلت کے قائل تھے۔ اس بات پر انہوں نے زور دیا، اور اس کے بعد پھر جو یوٹیلیٹیرینزم کی بات ہم کرتے ہیں، یوٹیلیٹیرینز نے، افادیت پسندوں نے عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر زور دیا، چنانچہ ان نظریات نے ایک نیا جو ہے وہ راستہ کھولا، اور وہ راستہ جو تھا وہ جمہوریت کا راستہ تھا، وہ راستہ ڈیموکریسی کا راستہ تھا، جس میں ریاست کی سینکٹیٹی بھی قائم، اور جس میں عوام کے حقوق، آزادی اور مفادات کی بات کی گئی۔ اس طرح سے ان نظریات اور ان تھیریز کے آنے کے بعد جو تھیوری آف آئیڈیلزم تھی
وہ وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑ گئی، کیونکہ کرٹکس جو ہے اس کی جو حقیقت ہے اور اس کا جو اس کا وجود ہے اس کو سرے سے تسلیم کرنے سے ہی قاصر نظر آئے، اور انہوں نے تاریخی طور پر بھی اس بات کو ثابت کیا کہ اس طرح کی جو کوئی جو تھیری ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔